أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 28 پارے سورہ تغابن کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ تغابن ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 18 آیاتیں اور 2 رکوع ہے. 241 کلمات 1070 حروف پہ یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے. تغابن کے معنی ہے ہار اور جیت. اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے اصل ہار اور جیت کا دن یوم حشر کو فرمایا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے. جو قیامت کے دن ناکامی سے ہمکنار ہوا وہی حقیقت میں ہارا، اور جو قیامت کے دن اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے کامیابیوں سے ہمکنار ہوا اور سرخرو ہوا، حقیقت میں وہی کامیاب اور وہی جیتنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کا موضوع ایمان اور طاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے انہیں 4 بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا ہے. نمبر 1 یہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو بے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور مالک اور فرمان روا ایک ایسا قادر مطلق اللہ ہے جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے. نمبر 2 یہ کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے، بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے. یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ ایک فضول تماشا ہے جو عبث ہی شروع ہوا اور عبث ہی ختم ہو جائے. اور نمبر 3 یہ کہ تمہیں جس بہترین صورت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر جس طرح کفر اور ایمان کا اختیار تم پر چھوڑ دیا ہے، یہ کوئی لا حاصل اور لا یعنی کام نہیں ہے کہ تم خواہ کفر اختیار کرو یا ایمان، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو. دراصل اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو، اس طرح سے جو اللہ چاہتا ہے یا اس طرح سے جو تمہارے خواہشات چاہتے ہیں. اور نمبر 4 یہ کہ تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو. آخرکار تم نے اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اس ہستی سے تمہیں سابقہ پیش آنا ہے جو کائنات کے ہر چیز سے واقف ہے، جس سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، جس پر دلوں کے چھپے ہوئے خیالات تک روشن ہے. کائنات اور انسان کے حقیقت کے بارے میں یہ 4 بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا ہے جنہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توجہ ان تاریخی حقائق کی طرف مبذول فرمائی ہے جو پوری انسانی تاریخ میں مسلسل نظر آتا ہے کہ جو قومیں اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں اٹھتی ہے بالآخر وہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی حکومت اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کو وہ اپنے نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے ما وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ تمام مخلوق جو زمین میں ہے. لہ الملک، اسی کا راج ہے، ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہے تمام تر تعریفات، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور جس کسی کا راج دنیا میں دکھائی دیتا ہے
وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور جس کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اسی کی تعریف ہے، اس لیے کہ جس چیز یا جس خوبی کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ خوبی اس کے اپنے ذاتی نہیں بلکہ وہ اللہ کے عطا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، فمنکم کافر، پھر کوئی تم میں سے منکر ہے، ومنکم مؤمن، اور بعض تم میں سے ایماندار، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اسی نے سب آدمیوں کو بنایا، چاہیے تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے اور اس حقیقی اللہ کی اطاعت کرتے، مگر ہوا یہ کہ بعض منکر بن گئے اور بعض ایماندار۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی میں دونوں طرف جانے کے استعداد اور قوت رکھی تھی، مگر اولاً سب کو فطرت صحیحہ پہ پیدا کیا تھا، پھر کوئی اس فطرت پہ قائم رہا اور کسی نے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہو کر اس کے خلاف راستہ اختیار کر لیا۔ ان دونوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ سے تھا کہ کون اپنے ارادہ اور اختیار سے کس طرف جائے گا اور پھر اسی کے موافق سزا یا انعام اور اکرام کا مستحق قرار پائے گا۔ یہی چیز اپنے علم کے موافق اس کی قسمت میں لکھ دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اللہ کا علم محیط اس کو مستلزم نہیں کہ دنیا میں اراد اور اختیار کی قوت باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلق السماوات والارض، اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کے ایک تدبیر سے، وصورکم، اور اس نے صورت دی تمہیں، فاحسن صورکم، سو کیا ہی اچھی صورتیں تمہیں عطا کی، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم سبوں نے پلٹ کے جانا ہے۔ سب جانوروں سے انسان کے جو خلقت ہے وہ اچھی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، اور ملکات و قوا میں بھی تمام عالم سے ممتاز، بلکہ سب کا مجموع اور خلاصہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت رکھا ہے، اور اس کو احسن الخالقین کا لقب عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں یہ سب سے زیادہ حسین ہے، اور کیا ہی وہ حسین پیدا کرنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالی سینوں کے پوشیدہ بھیدوں کو جانتا ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں پہنچا تمہیں، نبأ الذین کفروا، خبر ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، من قبل، پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے چکی سزا اپنے کام کی، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی تم سے پہلے بہت قومیں، عاد اور سمود وغیرہ ہلاک کی گئی، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک، یہ اس لیے بأنہ کانت تأتیہم رسلہم، کہ لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں، فقالوا، پس انہوں نے کہا تھا، ابشر یہدوننا، کیا آدمی ہم کو راستہ سمجھائے گا، فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بے پرواہی کی، واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے حکموں سے بے رخی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس رخ پہ جانے دیا جس طرف وہ جانا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خوبیوں کا مالک ہے اور سبوں سے بے پرواہ ہے۔ وہ تو کیا، اگر سارے دنیا والے اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کرتے ہیں منکر کہ ہرگز ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھ کو میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بر ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو خبر دیا جائے گا اس کا جو تم نے اعمال کیے، وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، سو ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور اس نور پر، انزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی دوبارہ اٹھانا اور سب کا حساب کر دینا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ پوری طرح یقین رکھو کہ یہ ضرور ہو کے رہے گا، کسی کے انکار کرنے سے وہ آنے والی گھڑی ٹل نہیں سکتی۔
لہذا مناسب ہے کہ انکار چھوڑ کر اس وقت کی فکر کرو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ ایمان کے ساتھ عمل بھی یقینی طور پہ ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے انسان آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکے گا۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کے ساتھ نور نازل فرمایا، اس نور سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے سارے احکامات بڑے واضح اور منور ہے۔